شاہ محمد صاحب موجود ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اب یہ افغانستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک جو آبسٹیکل تھی, جو ایک نفسیاتی لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ تھا کہ پورے افغانستان پر کنٹرول اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پنجشیر کی وادی پہ بھی کنٹرول ہونا ضروری ہے. اب وہ ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حالات وہاں پر اب قابو میں ہیں؟ دیکھیے, پنجشیر کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے. پنجشیر ایک بہت تنگ ویلی ہے, نیرو گارجز ہیں, وہ نیچرل ڈیفینسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں احمد مسعود اور امراللہ صالح. وہاں پہ جو ڈیفینڈرز ہیں وہ دروں میں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اوپر آ کر چوٹی پہ جا کے وہ حملے کرتے ہیں, جس سے کافی نقصان ہوتا ہے. جو بھی انویٹ کرنے والی فورس ہوتی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. یہی ان کا ایڈوانٹیج ہے, یہ ان کی ڈیفینس ہے. تو اس میں کچھ وقت ضرور لگے گا, لیکن چونکہ ان کا رابطہ سارے افغانستان سے کٹ گیا ہے, وہ غذائی مواد وغیرہ کا رابطہ وہ بھی نہیں, اب ان کو مل نہیں رہا, تو میرا خیال میں وہ اس کا جلدی طالبان اس ریزسٹنس جیسے ابھی ہم نے دیکھا بھی روشن شاہ صاحب انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ کنٹرول بھی ان کے پاس آ گیا. لیکن اب صورتحال کیونکہ مکمل ان کے کنٹرول میں آ گئی ہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی جو تشکیل ہے وہ کب تک متوقع ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ تمام دھڑوں میں سوال سے اتفاق ہو جائے گا؟ نئی حکومت بنانے میں وقت لگ رہا ہے ضرورت سے زیادہ, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ انکلوزیو حکومت بنانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو باہر کی جو پارٹیاں ہیں یا ایتھنک گروپس ہیں ان کے نمائندوں کو لینا ہوگا. اب اگر ان میں جو بہت پرامیننٹ لوگ ہیں اگر ان کو کابینہ میں انڈکٹ کیا جاتا ہے تو طالبان کے اپنے جو سپورٹرز ہیں, سمپتائزرز ہیں, جو ان کے کارڈرز ہیں, فیلڈ کارڈرز ہیں, وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ یہی کہیں گے کہ ان لوگوں کے خلاف تو ہم 20 سال تک لڑتے رہے, اب آپ نے ان کو کابینہ میں بٹھا دیا ہے. تو یہ ایک مہمہ بن گیا ہے طالبان کے لیے. وہ تاجک سے بھی, ترکمان سے بھی, ہزارہ سے بھی اور ازبک سے بھی نمائندگی ضرور ان کو دیں گے, لیکن میرے اپنے خیال میں ان کو ایسے لوگوں کو نمائندگی نہیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے ان کے اپنی صفوں میں پھر کچھ انتشار بڑھے. اچھا, موجودہ صورت اٹس کوائٹ کریٹیکل, اور جنرل فیض حمید جو کہ سربراہ ISI کے وہ اس وقت افغانستان کے دورے پر ہیں, کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ؟ موجودہ صورتحال میں جو DJI کا دورہ ہے, میں سمجھتا ہوں اچھا ایک انٹریکشن افغان طالبان کے ساتھ کابل میں ہوا ہے, ایک رسمی انٹریکشن ہوا ہے, کیونکہ اس کو پبلکلی اعلان, اس کا اوپنلی اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں اور وہاں ان سے مل رہے ہیں. پاکستانی حکومت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ان کو بتائیں گے کہ پاکستان کے کیا وہ ہیں, کہ پاکستان یہی چاہتا ہے کہ افغانستان میں دیر پا امن ہو, اور اس امن سے نہ صرف افغانستان کے لوگوں کو بلکہ سارے خطے کے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور جو مشکلات ہیں اس وقت بارڈر پہ, جو لوگ آ رہے ہیں ان کو آنے نہیں دیا جاتا, یا جو افغانوں کے جو کنسرنس ہیں تو ان پر بات میرے خیال میں ہوگی. اور جو انکلوزیو حکومت کی بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی بات ہو. بہرحال افغانستان کے ساتھ ایک مسلسل انگیجمنٹ رہے گی, اور وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا. اچھا رسول صاحب چاہے گا کہ بھارت اس وقت عجیب مخمصے کا شکار ہے, کسی طور ان کو سکون نہیں آ رہا, ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی, اور مسلسل وہ افغانستان کی صورتحال کو لے کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کون کون سے بڑے خطرات لاحق ہیں اس وقت بھارت کو؟ دیکھیے, پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے اپنا ایک مقام ہے, بارڈر ہے, بہت لمبا بارڈر ہے, پھر ایتھنیسٹی ہے, پھر ایک تاریخ ہے, پھر یہاں پہ افغان مہاجرین ہیں. تو افغانستان کے ساتھ ایک خصوصی نوعیت کے تعلقات ہیں پاکستان کے. بھارت کے اپنے تعلقات ہیں, لیکن وہ چونکہ ایک ہمسایہ ملک نہیں ہے, نہ وہاں پہ اتنے مہاجرین ہیں, نہ وہاں کوئی کامن ایتھنیسٹی ہے, تو یہ جو کامن گراؤنڈ ہے پاکستان افغانستان کے درمیان, یہ بھارت اور افغانستان کے درمیان نہیں ہے. بہرحال بھارت نے $3 بلین سے زیادہ وہاں انویسٹمنٹ کی ہے. وہ انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, اور وہ سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے راستے اپنی انرجی کے وسائل حاصل کرنا چاہتا ہے. چوبہار پورٹ انہوں نے اسی لیے بنایا ہے جس پہ کروڑوں روپے خرچ کیے گئے. تو طالبان کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ اپنی سرزمین کو
کوورٹلی یا اوورٹلی پاکستان کے خلاف استعمال وہ ہونی دی جائے، یہ طالبان اس کی کبھی اجازت نہیں دیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے اور ہندوستان کے ساتھ ان کی تجارت بھی ہوگی، ان کے تعلقات بھی ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں، ول بی بیٹر انشاءاللہ۔ افغانستان میں ول ٹیک اے بریک ہے۔